नाज़रीन, फ़लस्तीन के इत्तेहादी रशिया ने एक ऐसी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है, और इस वक्त वाशिंगटन में खलबली मची हुई है, यूरोप में हंगामा खड़ा हो गया है और मगरिब इस वक्त लरज गया है। वो खौफ में मुब्तला हो गया है कि अब रशिया उनके साथ क्या करेगा, और मिडल ईस्ट में जो उन्होंने जंग छेड़ रखी थी, अब रशिया पूरी तरह से उसमें हावी हो जाएगा और वो गलबा हासिल कर लेगा। और गजा की जंग को जिस तरह से लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी उनके बहुत सारे प्लान, यमन के हवाले से जो बहुत सारे यूरोप के प्लान हैं, वो अब नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो हमने आपको बताया था कि अगली जंग अब खला में होने वाली है, तो वो खला की जंग के हवाले से मजीद क्या अपडेट सामने आई हैं, और जो हथियारों की सप्लाई है इसराइल को, ताइवान को, यूक्रेन को, और पूरी दुनिया में किस तरह खौफ फैलाकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई असलहा कंपनियां कर रही हैं जो कि सुहूनी लॉबी के अंडर हैं, वो तमाम बड़ी हकायक जो है आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नज़रीन, इस वक्त जंगों का कारोबार उरूज पर है और गजा जंग को लंबा चलाने के लिए इस वक्त सुहूनी लॉबी अपना पूरा जोर लगा रही है। और नाज़रीन, आलमी सतह पर जो ग्रेट गेम जारी है उसमें गजा जंग एक बुनियादी जुज़ बन चुकी है, और गजा जंग को समझने के लिए नाज़रीन अब ज़रूरी हो चुका है कि हम साथ साथ आपको जो ग्रेट गेम है उसको भी समझाएं। सुहूनी लॉबी के प्लान्स और असले असास कंपनियों की जो कॉन्स्पिरेसीज हैं वो भी आपके सामने रखें। यानी गजा के अंदर मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो तो हम आपके साथ साथ शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरी हो गया है कि यह इतना बड़ा ग्लोबल ये मसला बन चुका है कि वाशिंगटन में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, मॉस्को में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी लिंक कर रही हैं मिडल ईस्ट की और गजा और फ़लस्तीन की जंग के हवाले से। तो अब हम मुख्तलिफ डायमेंशन से जो ग्रेट गेम जारी है जिसका डायरेक्ट लिंक गजा जंग के साथ है, वो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने ज़रूर रखें। तो आज इस बड़ी रिसर्च वाली वीडियो में जो बड़े हक़ाइक़ हैं जिनसे आप बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होंगे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और ये सारी चीज़ें हम आपको गजा और जो यमन वॉर है उसके साथ कनेक्ट करेंगे कि इनका ताल्लुक उसके साथ क्या है। सबसे पहले हम आपको रशिया के हवाले से अपडेट करते हैं, और रशिया ने यकीन माने जो हिला के रख दिया पूरे मगरिब को, यूरोप को और अमेरिका को। वो कह रहे हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी रूस ने हासिल कर ली है जो आज की दुनिया में अभी तक किसी ने हासिल नहीं की, और वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। यानी यूं समझ लीजिए कि अमेरिका अब बेबस हो चुका है, अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकेगा इस टेक्नोलॉजी के आगे। इस तरह की टेक्नोलॉजी उन्होंने हासिल कर लिया, और इसे नेशनल सिक्योरिटी का मसला बताया जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि अगर इसका कोई तोड़ ना निकाला गया, जो कि नहीं निकाला जा सकेगा, तो उन पूरा यूरोप और अमेरिका वो खतरे में आ चुके हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, देखें हमने इससे पहले आपको एक पिछली जो वीडियोस बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि अगली जो जंगें होंगी न सिर्फ ज़मीन पर लड़ी जा रही होंगी बल्कि खला में भी लड़ी जा रही होंगी। ये जो आगे जंग होने जा रही है बड़ी, यार थंबनेल देखिए तो हमें इस बात पर चलें ज़रूर फ़ख्र है कि हमारी जो टीम है वो पूरे हक़ाइक़ के साथ आपके साथ चीज़ें शेयर कर रही हैं कि जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं एज इट इज़ वो साबित भी हो रही है और दुनिया उस बारे में बात भी कर रही है। तो ये मामला भी ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी खला ही से मुताल्लिक है। नाज़रीन, बताया ये जा रहा है कि रशिया ने न्यूक्लियर मिसाइल ऐसे डेवलप कर लिए हैं जो सैटेलाइट्स को, अमेरिकी और यूरोपीय सैटेलाइट्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। रशियाज एडवांसेस ऑन स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर वेपन ड्रॉ यूएस कंसर्न्स। ठीक है, ये सिर्फ मैं एक स्टेटमेंट में आपके सामने रख रहा हूं, इसके अलावा बेतहाशा मतलब उनका मीडिया भरा पड़ा है, यूरोप भरा पड़ा है, उनका मीडिया टॉप जो डिबेट है वो इस वक्त ये टेक्नोलॉजी बनी हुई है। अच्छा, अब ये जो खला वाली बात है ये तो पहले भी रिपोर्ट हो चुकी है और पिछली वीडियोस में भी हमने आपके सामने रखा है। जैसे हमने कहा कि अगली जंग खला में होने वाली है, तो सबसे पहले सैटेलाइट को तबाह करने का यानी एंटी जो सैटेलाइट वेपन है वो भी रशिया ही ने तैयार किया था। और जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो नेटो हमला करने वाला था रशिया पर, लेकिन रशिया ने फिर उनको ये करके दिखाया, उनका एक सैटेलाइट तबाह करके दिखाया और धमकी दी कि अगर रशिया पर हमला किया गया तो रशिया उनके सारे सैटेलाइट्स उड़ा देगा। और सारे सैटेलाइट्स उड़ाने का मतलब है कि मतलब तबाही तबाही तबाही, उसके बगैर तो कुछ चल ही नहीं ना सकता। हम हजारों साल पीछे दुनिया में चले जाएंगे।
تو اس وقت امریکہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اس وجہ سے نیٹو نے حملہ نہیں کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنا شروع کر دیا، اور اب انہوں نے امریکہ نے یہ ٹیکنالوجی بنا لی ہے رشیا کے مقابلے میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس حد تک تیار ہیں کہ آج رات حملہ کرنا پڑے تو بھی ہم خلا میں جنگ لڑنے کے لیے رشیا سے تیار ہیں۔ لیکن رشیا نے آگے کیا کیا؟ رشیا نے نیوکلیر ویپن تیار کر لیے ہیں خلا کے حوالے سے، یعنی اس سے پہلے تو ایک اینٹی سیٹلائٹ میزائل تھے نا، لیکن یہ نیوکلیر ہتھیار ہیں جو رشیا نے اس وقت ڈیولپ کر لیے ہیں، جس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر ادھر پچھلی والی ٹیکنالوجی میں اگر رشیا کو میزائل فائر کرتا ان کے سیٹلائٹ پر، تو آگے سے امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ہم ان کے میزائل کو تباہ کر دیں گے، لیکن یہ جو نیوکلیر انہوں نے ہتھیار بنائے ہیں اس کو کیسے تباہ کریں گے؟ اس کی یہ تو پہلی بار دنیا میں ٹیکنالوجی ہے وہ رشیا لے کر آیا ہے، اور اس کا کوئی توڑ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ اب دیکھیے، چیئرمین آف دا US آف ریپرزینٹیٹیو آف انٹیلیجنس کمیٹی، وی پرووائڈیڈ ممبرز آف کانگریس ود انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو اے سیریس تھریٹ ٹو نیشنل سیکورٹی۔ رشیا از potentially creating and developing an anti-satellite nuclear weapon, a weapon the US and other countries would be unable to adequately ڈیفینڈ اگینسٹ، ایک ایسا ہتھیار جس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس معاملے پر ناظرین جو ہے وہ ہنگامہ ہے، واشنگٹن میں ہنگامی میٹنگز بلائی جا رہی ہیں، کانگریس کی میٹنگ بلائی جا رہی ہے، میڈیا پر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، اور کانگریس کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس پر فی الفور ہمیں ایکشن لینا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ اچھا، اس پر ابھی روس نے کچھ نہیں کہا کہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی بنائی ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے بنائی ہو سکتا ہے انہوں نے نہ بنائی، کیونکہ جو خلا کے حوالے سے سب سے اس وقت ٹاپ کے اوپر تو وہی جا رہے ہیں، پچھلی ٹیکنالوجی بھی پہلے انہوں نے بنائی تھی، تو ممکن ہے کہ انہوں نے یہ بنا لی ہو۔ لیکن جو اس میں ایک الگ جو سوال پیدا ہو رہا ہے، جو دنیا اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایڈ پاس کروانے کے لیے ہو رہا ہے؟ یعنی ممکن ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی بنا بھی لی ہو، لیکن اس انفارمیشن کو اس خاص موقع پر کیوں باہر لے کر آیا گیا اور اتنی ہائپ کیوں دی جا رہی ہے اس کو؟ کیونکہ اس وقت ایک ایڈ بل وہ پاس ہونے جا رہا ہے $95 بلین کا، کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے، یوکرین کے لیے، تائیوان کے لیے۔ اب جیسا کہ آپ جیک سلون جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، مطلب بہت بڑی پوسٹ ہے، جو 3-4 بڑی ہیں، جن میں سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، سیکرٹری آف ڈیفینس اور ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، یہ 3 ہے، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہا ہے فیلئر ٹو پاس دا ایڈ پیکج ٹو یوکرین اینڈ اسرائیل would be dire for American national security۔ اب اندازہ لگائیے کہ اسرائیل کو اگر امداد نہیں دی جاتی تو وہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ امریکہ کے لیے کیسے ہو گیا؟ کیا بچوں کو شہید کرنا، وہاں پر عورتوں کو شہید کرنا، ہزاروں لوگوں کو ملبے تلے وہ دبے ہوئے ہیں، تو یہ کیا سارا امریکی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ صہیونی لابی یہ کھیل رچا رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ غزہ جنگ، اب غزہ کے اندر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ دس از اے گریٹ گیم، اور واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے، وہ ماسکو میں کیا ہو رہا ہے، وہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے، وہ مڈل ایسٹ کے مختلف دارالحکومتوں میں کیا ہو رہا ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے اس جنگ کو سمجھنے کے لیے، اور کہ یہ جنگ آگے ڈائریکشن کیا اختیار کرے گی۔ کیا فلسطین جو کہ اب ہم 1 اسٹیٹ کی طرف جا چکے ہیں، تو کیا رشیا اور چائنا بچانے کے لیے آئیں گے؟ تو اس گریٹ گیم کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے اب اس نئے ورلڈ آرڈر میں، تو کیا وہ بچانے کے لیے آنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں، یہ باتیں سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو جیک سلون نے کہہ دیا جی جناب یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کیسی انٹیلیجنس انفارمیشن ہے جو سارے کانگریس مین کو تو چلیں اویلیبل ہے، لیکن ساتھ ہی میڈیا پر بھی اویلیبل ہے، ہمیں بھی اویلیبل ہے۔ یہ کون سی انٹیلیجنس انفارمیشن ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی ڈیبیٹ چھیڑ کر عوام کو بتا کر کے دیکھیں رشیا جناب وہ آ رہا ہے، وہ ہمیں تباہ کر رہا ہے۔ تو اگر کانگریس سوچتی بھی ہے کہ ہم یہ ایڈ بل پر ووٹ نہ کریں تو ان کو پبلک کا پریشر نظر آئے گا کہ بھائی دیکھیں پبلک کہے گی کہ اچھا پھر آپ رشیا کو طاقتور ہونے دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک بڑا کھیل جو ہے وہ رچایا جا رہا ہے۔ اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ روس نے، ان کا تو بیان یہ آیا ہے کہ ہم کینسر ویکسین بنانے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، ہمارے سائنٹسٹ، مطلب یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے پوری دنیا کے انسانیت کے لیے، یہ بہت بڑی یہ ترقی ہے جو میڈیکل میں ہونے جا رہی ہے کہ روس کہہ رہا ہے کہ ہم کینسر ویکسین بنانے جا رہے ہیں۔
تو ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے تو وہ ٹیکنالوجی بنا لی. تو بہرحال یہ ایک اسپیکٹ ہے جو اس گریٹ گیم کو سمجھنے کا. اب دوسرے اسپیکٹ سے اس جنگ کو سمجھیے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. 7 اکتوبر کو ناظرین مزاحمتی تحریک حملہ کرتی ہے اسرائیل پر, ٹھیک ہے. تو 10 اکتوبر کو یہ ڈاکیومنٹس اب سامنے آیا, 10 اکتوبر کو امریکہ آرڈر کر دیتا ہے ان کی انتظامیہ میسیو لیول پر مینوفیکچرنگ آف ویپنز, بہت بڑے پیمانے پر ویپنز کی مینوفیکچرنگ کا آرڈر کب کر دیا جاتا ہے؟ 10 اکتوبر کو. 7 کو حملہ ہو رہا ہے. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو جنگ بندی مذاکرات لگے ہوئے ہیں, ادھر آپ اتنے زیادہ ویپنز بنانے آپ نے کب کے شروع کر دیے ہوئے ہیں, تو یہ کیا چیزیں پہلے سے طے تھیں کہ جنگ کو اختتام تک لے کر جانا اور غزہ پر, ویسٹ بینک پر قبضہ کرنا اور گریٹر اسرائیل بنانا ہے؟ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صہیونی لابی جو ہے وہ امریکی سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے, صہیونی لابی میڈیا کو کنٹرول, وہ جو اسلحہ ساز کمپنیز ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے, یورپ کے پولیٹیکل سسٹم کنٹرول کرتی ہے. تو ایون میں آپ کو بتاؤں پینٹاگن کا عجیب سا بیان سامنے آیا. پینٹاگن حیران ہو رہا ہے کہ یہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے یہ آرڈر کیا گیا ہے اتنی زیادہ مینوفیکچرنگ کا, حالانکہ سیکٹری آف ڈیفنس آسٹن لائیڈ وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے غزہ کی جنگ کے لیے, اسرائیل کی جنگ کے لیے کافی ہے, کہ یہ تو زیادہ لمبا چلنی نہیں. اور وہ خود حیران, ان کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ بھائی اتنا زیادہ جو دیا گیا ہے آرڈر, اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ صہیونی لابی آلریڈی یہ طے کر چکی. جیسے آپ مجھے بتائیے جو سپٹمبر یعنی اکتوبر میں حملہ ہوا, سپٹمبر میں جو نتنیاہو نے خطاب کیا یونائٹڈ نیشن میں, اس میں اس نے جو مڈل ایسٹ کا میپ دکھایا اس میں غزہ اور ویسٹ بینک ہے ہی نہیں, اس میں گریٹر اسرائیل ہے. تو یہ پلاننگ تو پہلے سے اس کا مطلب ہو چکی تھی اس جنگ کو لمبا چلانے کے لیے. یہ آپ دیکھیے, US is quietly sending Israel more ammunition missiles, supplying shells for Apache gunship, bunker buster munitions, arms arrive on a nearly daily basis. ڈیفینس ڈپارٹمنٹ سیز ڈیلی بیسس پر ہتھیار جو ہیں وہ ان کو دیے جا رہے. تو اس اپ گریڈ گیم کو سمجھنے کا ایک پہلو. اب اس کو ایک اور پہلو سے میں آپ کو یہ پوری جنگ کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس ویڈیو کے بعد سمجھ آ جائے, بڑی ریسرچ کے ساتھ ہم نے یہ تیار کیا ہے. 2-4 منٹ یہ بات لمبی ہو سکتی ہے, لیکن اب گریٹ گیم کو میں 4 منٹ میں تو سمجھانے سے رہا. تو ناظرین اگلا اینگل ذرا دیکھیے. پتہ ناظرین یہ چلا ہے, ڈاکومنٹس یہ سامنے آئے ہیں کہ US has earned $238 billion profit from Ukraine and currently Israel war. 2 جنگوں سے امریکہ نے کتنا منافع کمایا اسلحہ بیچ کر؟ $238 ارب. یعنی پاکستان جیسے ملک کا $1 ارب کے لیے ہم آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا کچھ نہیں کرتے. $238 بلین انہوں نے صرف اسلحہ کے منافع سے کمایا. کس کی وجہ سے؟ یوکرین اور اسرائیل جنگ کی وجہ سے. تو یہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ جو جنگیں ہیں وہ امریکہ کے لیے منافع بخش کاروبار ہیں اور جنگوں سے امریکی اکانومی بڑھتی ہے. آپ کو پتا ہے امریکہ سپر پاور کیسے بنا تھا؟ ورلڈ وار 2 سے وہ سپر پاور بنا تھا. کیوں؟ ادھر جنگیں چلی ہوئی تھیں لیکن امریکی اکانومی بڑھتی گئی, اسلحہ بیچتے رہے وہ, اور ان کی جو مطلب یورپ تباہ ہو رہا تھا اور وہاں سے چیزیں بن کے یورپ آ رہی, تو تباہ بھی انہوں نے کیا, پھر ریکنسٹرکشن میں بھی پیسہ کمایا. تو ایسے وہ ایک ورلڈ پاور اور بڑی اکانومی بن کر سامنے آیا. تو یہ جنگیں ان کے لیے ہمیشہ سے ایک منافع بخش کاروبار رہی ہیں, ایسے ان کی اکانومی بڑھتی ہے. اور اسی لیے چائنا نے ان کو کہا ہے واکنگ وار مشین. یہ امریکہ کو انہوں نے خطاب دیا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جنگیں ہی پھیلائی ہیں ایک اچھے بھلے ریجن میں جہاں پر سب امن شانتی سے رہ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک جنگ چھیڑتے ہیں, وہاں پر انسیکیورٹی پھیلاتے ہیں اور پھر تمام انسیکیور ہو کر ان سے اسلحہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اب اس بات کو یہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھنی ہے. اب میں ایک اور اینگل آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پھر اس پر واپس آئیں گے. ناظرین ٹرمپ کا بیان بہت معنی خیز ہے, جس پر 4 دن پہلے کا یہ بیان ہے اور اس پر یورپ میں ٹاپ یہ بیان بنا ہوا ہے. اور ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے he would encourage Russia to attack NATO allies who pay too little. یہ اتنا عجیب و غریب اور مضحکہ خیز اور سنجیدہ بیان ہے کہ اس بیان کے کئی ڈائمنشن ہیں صرف اس بیان کو بتانے کے لیے. مطلب یہ کیا بیان دیا ہے یہ ابھی تک دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ کیا ہے کیا مطلب نیٹو کا جو لیڈ کرتا ہے وہ امریکہ کرتا ہے, تو نیٹو کے ایک ممبر پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جاتا ہے, اور یہ نیٹو دنیا کا سب سے مضبوط ترین اسٹریٹجک اور ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یورپی ملک ہمیں تھوڑا پیسہ دیں گے, ہم رشیا کو کہیں گے کہ ان پر حملہ کرو, یعنی وہ جو نیٹو کے ممبر ہمارے جو تھوڑا اپنا حصہ ڈالتے ہیں, ہم رشیا کو کہیں گے کہ ان پر حملہ کر دو. مطلب یہ کیا ہے؟
تو یورپ جو آلریڈی انسیکیور تھا یوکرین جنگ کی وجہ سے اور بہت سارے، وہ اس کے بعد اور زیادہ جو ہے وہ انسیکیور ہو گیا کہ اچھا اب امریکہ ہماری مدد کے لیے، اچھا امریکہ اب ہمارے ساتھ یہ کرے گا کہ وہ رشیا کو گرین لائٹ دے گا کہ جو ہے وہ ہم پر حملہ کرے، اور چونکہ آگے جو اگلا پریزیڈنٹ ہے وہ بھی ٹرمپ ہے، تو وہ اگر اس کی یہ سوچ ہے تو پھر یورپ کا کیا ہوگا؟ یہ آپ دیکھیے، یورپ مسٹ ہری ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف فرام رشیا اینڈ ٹرمپ، یہ یورپی میڈیا اس وقت ٹاپ ڈیبیٹ بنا ہوا ہے، اور پھر ان کو ایک تشویش یہ بھی بڑھ رہی ہے کہ ٹرمپ جو بھی بیانات دیتا ہے، امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو امریکی انتظامیہ ہے، وہ اس پر تنقید نہیں کرتی۔ تو کیا مطلب ٹرمپ جو کچھ کہہ رہا ہے، جو پالیسیز وہ دے رہا ہے، اس میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے؟ یہ آپ مثال کے طور پر دیکھیے، وائی امریکہ از مور لائکلی ٹو فرگیو ٹرمپس مسٹیک دین بائیڈن، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ کی غلطیاں ہیں ان کو اس طرح سے نظر انداز اور فرگیو کیوں کر دیا جاتا ہے۔ اچھا میں آخر میں اب یہ ساری چیزیں بھئی غزہ کے ساتھ کیا لنک کر رہی ہیں وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ پہلے دیکھ لیجئے پوری خبر۔ اچھا اس میں ناظرین جو آلریڈی یورپ خطرے میں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ تھا، اب وہ اس بیان کے بعد اور زیادہ انسیکیورٹی اس کو بڑھ گئی ہے کہ بھئی اب ہمیں اس کا مطلب خود کو ڈیفینڈ کرنا۔ آپ دیکھیے جو $38 بلین کے ہتھیار سیل ہوئے، آپ ذرا میں چونکا دینے والی جو سٹیٹس ہیں، کس ملک نے کتنا اسلحہ خریدا اور بلا وجہ خریدا، مطلب کوئی ایک ان کو ایک جنگی ماحول بنا کر، اب دیکھیں نا کہ آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی اسلحہ بیچنا ہے تو پہلے ماحول کو خراب کرو، وہاں پر ایک ایسا انسیکیورٹی والا، بد امنی والا ماحول پھیلا دو کہ سب کو لگے کہ بھئی نہیں اسلحہ ضروری ہے، اتنی مطلب وہ ڈاکو اور معاملات کر دو۔ میں ڈومیسٹک لیول پر فلموں کی بات کر رہا ہوں کہ سارے اسلحہ خریدے، تو انٹرنیشنل لیول پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا سٹیٹس دیکھیں کس ملک نے کتنا اسلحہ خریدے۔ جرمنی نے $8.5 بلین کے چینوک ہیلی کاپٹر امریکہ سے خریدے، بلگیریا نے $1.5 بلین کے سٹرائکر آرمرڈ وہیکلز خریدی، ناروے نے $1 بلین کا ملٹی مشن ہیلی کاپٹر خریدے، چیک ریپبلک نے $5.6 بلین، حالانکہ ان سب کی اکانومیز اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکلائن کر رہی ہیں اور وہ اسلحے پر اسلحہ خریدی جا رہے ہیں، اور اس نے چیک ریپبلک نے $5.6 بلین کے F-35 جیٹس خریدے۔ پولینڈ نے سب سے زیادہ خریدے، پولینڈ نے $12 بلین کے اس نے ہیلی کاپٹر خریدے، $10 بلین کی اس نے موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم خریدا، $3.75 بلین کا M1A1 ابرامس ٹینک اس نے خریدے، اور اندازہ لگائیے یہ سارے خرید کر وہ رشیا پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اور مطلب ابھی جو رشیا پیوٹن کا انٹرویو آیا ٹکر کارلسن کے ساتھ، وہ جنگ بندی کی بات کر رہا ہے، وہ سیز فائر کی بات کر رہا ہے، اور یہ اسلحہ پہ اسلحہ دے کے یہ بیانیاں بنا کے کہ رشیا یورپ کے لیے خطرہ ہے، رشیا ہماری نیشنل سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے، رشیا دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور رشیا تو جناب آگے بڑھے گا، یوکرین کے بعد مزید ملکوں پر حملہ کرے گا، یہ بیانیاں بنا کر ان کو انسیکیور کر کے، اور پھر ٹرمپ سے یہ بیان دلوا کر کے جو نہیں پے کرے گا ہم تو اس کو جو ہے وہ رشیا کو مزید گرین لائٹ دیں گے، تو وہ ان میں انسیکیورٹی اور بڑھ گیا، وہ مزید اسلحہ خریدیں گے، اور مزید اسلحہ کس سے خریدیں گے؟ امریکہ سے خریدیں گے، اور کس سے خریدنا ہے؟ ایران سے خریدنا ہے، تو امریکہ سے مزید اسلحہ خریدیں گے تو پھر کس کا فائدہ ہوگا؟ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ساؤتھ کوریا نے اب وہ ساؤتھ اور نارتھ کوریا والا اور جاپان اور چائنا والا اور رشیا والا ادھر، مطلب انہوں نے ہر خطے میں ایک کنفلکٹ چھیڑا ہوا ہے۔ آپ مجھے دنیا میں دکھا دیں کوئی ایسا ریجن نہیں ہے جہاں پر انہوں نے کوئی مسئلہ نہ چھوڑا ہو، مطلب جس کی وجہ سے ہتھیاروں کی بے تاج، ادھر افغانستان کی جنگ چھیڑ دی، اس پورے ریجن کو انسیکیور کر دیا، ادھر ویتنام وار کی وجہ سے آپ نے کیا کیا، ادھر مڈل ایسٹ کی تو پھر چھوڑ ہی دیں، افریقہ ابھی بھی بے تحاشا جنگیں چلی ہوئی، یورپ آپ نے بلا وجہ یوکرین کی جنگ چھیڑی بلا وجہ، اور سب یورپین کو آن سٹیک لگا دیا، اور خود کیا کیا؟ منافع کمایا۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ مطلب وہ غزہ جنگ سے اب ان کا کیا تعلق ہے، اس کو لمبا کیوں یہ چلانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ڈبل گیم اب امریکہ کیا کر رہا ہے جو سامنے آ رہی ہیں چیزیں۔ ساؤتھ کوریا نے $5 بلین کے F-35 جیٹس خرید لیے، آسٹریلیا نے $6.3 بلین کی C-130J-30 سپر ہرکولیس پلین، جاپان نے $1 بلین کے سرویلنس پلین ان سے خرید۔ اچھا اب اس ساری جو $238 بلین ہے، اس میں $81 بلین ڈائریکٹلی امریکہ نے نیگوشیٹ کیا، اور باقی جو میجر شیئر ہے وہ امریکی جو اسلحہ ساز کمپنیز ہیں جو صہیونی لابی کے انڈر ہیں انہوں نے ڈیل کیا۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے، ایٹ دی اینڈ پیسہ وہ بھی امریکہ کو ٹیکس تو وہ سارے دیتے ہیں، لیکن وہ سارا جو ہے میجر شیئر وہ امریکی کمپنیوں کو گیا، مطلب اسلحہ ساز کمپنیوں نے ڈیل کیا اور انہوں نے ہتھیار بیچے۔
तो क्यों बेचे? अमेरिका ने जंग शुरू करवाई, वहां पर बदअमनी फैलाई, सबको खतरा हुआ जी रशिया आ रहा है, उधर से जी जनाब फलाना ताइवान को दे रहे हैं और जापान को दे रहे हैं कि जनाब चाइना उधर हमला करने के लिए आ रहा है। तो ऐसे करके इन्होंने जो है वो वहां पर अपना काम चलाया है। और इसी दरमियान नाज़रीन इन्होंने क्या किया कि रशिया पर सैंक्शंस लगाई, और इससे पहले रशिया जिन जिन मुल्कों को असलहा बेचता था वो तो सैंक्शंस लग गई, तो उन मुल्कों को असलहा जो है वो भी इन्होंने बेचा। तो अब नाज़रीन ज़रा सारी ग्रेट गेम आपको समझ आ गई, उसमें असलहा साज कंपनीज, उसमें अमेरिकी इंतज़ामिया, वो सारे शामिल हैं, सिहूनी लॉबी। अच्छा, अब जब बात आ जाती है गज़ा जंग पर, तो गज़ा पर वो सिहूनी लॉबी कहती है कि हम मतलब दुनिया को चलाने वाले हैं, तो हमारा जो मुल्क है असल वो कैसे हार सकता है? अगर उसकी ख्वाहिश है कि उसने ग्रेटर इसराइल बनाना है तो हम पूरी दुनिया को हिला के रख दें, पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, लेकिन इसराइल को हम तबाह नहीं होने देंगे, इसराइल को हम किसी तौर पर झुकने नहीं देंगे। और अगर इसराइल का प्लान है, देखिए हमारा एक मजहबी फरीज़ा भी है, सुन्नी लॉबी कहते हैं कि ये तो हमारा मुनाफा अलग से होगा। आप देखें ना कि जो अब मिडल ईस्ट रह गया, बाकी सारा रीजन आपको समझ, तो मिडल ईस्ट में जहां पर स्टेबिलिटी आ रही थी, इराक और शाम का मसला हल हो गया था, यमन में सीज फायर हो गया था, तो यहां पर स्टेबिलिटी आ रही थी, तो ये जंग छेड़ कर इसको अब लंबा चलाकर अब देखें सारे इनसिक्योर हो रहे हैं। वो मिस्र हथियार खरीद रहा है, वो अब सऊदी अरब खरीद रहा है, बाकी मुल्क खरीद रहा है, तो वहां पर इनसिक्योर। तो एक तो हमारा माशी फायदा है कि जंग लंबा चलेगी तो ये सारे फिर हथियार खरीदेंगे। दूसरा, हमारा मुकद्दस फरीज़ा है, ये हमारा मजहबी फरीज़ा है, तो इस पर तो हम कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, लिहाजा इस जंग को लंबा चलाओ और गज़ा पर हर सूरत कब्जा करो। बेशक बयानिया हमारे खिलाफ है, लेकिन छोड़ दो, कोई बात नहीं, बयानिया भी देखी जाएगी, लेकिन इसराइल की जंग को हम चलाएंगे और गज़ा पर और वेस्ट बैंक पर हम हर सूरत कब्जा करेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक सारी वो लॉबी कर रहे हैं। तो इसमें आपकी प्लानिंग जो भी हो, बात ये है कि आपने यूरोप की हालत देखी है, उनको अपनी इनसिक्योरिटी पड़ी हुई है कि अब हमारा क्या होगा। क्या वो यमन से आकर लड़ सकते हैं, जिनकी इकॉनमी ऑलरेडी तबाह हो रही है? क्या वो यमन के साथ आकर जंग लड़ सकते हैं? क्या वो इसराइल को मज़ीद सपोर्ट फराहम कर सकते हैं? तो बात यह है कि आप जो मर्जी प्लानिंग्स करते रहें, मज़ामती तहरीक कायम है, मज़ामती तहरीक के इत्तेहादी तगड़े हैं और उसके साथ खड़े हैं। और इसमें आप पूरे रशिया और चाइना को देखिए कि उनको अगर ये मतलब एक सारा ब्लॉक उसके खिलाफ आकर खड़ा हो गया है और इसराइल को वो बचाने के लिए साथ तक आ रहे हैं, तो मिडल ईस्ट को बचाना, जो मिडल ईस्ट इत्तेहादी बनता जा रहा है रूस का, तो मिडल ईस्ट को बचाना और मिडल ईस्ट में फ़लस्तीन के फतह दिलवाना, जिसके बाद ईरान मज़ीद ताकतवर होगा, तो वो उसके लिए भी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। अगर ये देखें, ये बात ज़हन में रखें, इस वक्त बका की जंग लड़ रहा है रशिया, ये बात ज़हन में रखें। तो रशिया अपनी सोवरेनिटी की जंग लड़ रहा है। अगर रशिया ये जंग हारता है तो उसको झुकना पड़ेगा अमेरिका के सामने, तो ये उसकी सोवरेनिटी का मसला है, ये ईरान की सोवरेनिटी का, ये चाइना की सोवरेनिटी का मसला है। तो अगर वो ये जंग मिडल ईस्ट की हार जाते हैं तो फिर उनको बाकी महाजों पर मजीद कमजोरी होगी और वो मतलब उसकी सोवरेनिटी ऑन स्टेक आ जाएगी। तो इसलिए एक तो वो हर सूरत में बचाने के लिए उनको आएंगे और वो आ चुके हैं। दूसरी बात, हमास कायम है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कायम है, यमनी कायम है, तो आप जो मर्जी प्लानिंग करते रहें, आप जो है ना इनको हरा नहीं सकते। तो बात अब मुद्दा क्या है कि अब ये इस सारी चीज़ को समझते हुए कि जंग रुकने वाली नहीं है, इस अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका जो है ना डबल स्टैंडर्ड करते हुए सिर्फ इसराइल के लिए टाइम बाय कर रहा है, कभी इधर मुज़ाकरात कभी उधर मुज़ाकरात, जो बेमानी है, उनका कोई मकसद नहीं है। और कभी अब बात में ये मुज़ाकरात से मसला हल होने वाला नहीं है, ये बात वो तैयारी कर चुके हैं वन स्टेट की, यानी ग्रेटर इसराइल की। तो बात ये वन स्टेट की तरफ जाएगी और ये रीजनल वॉर तो छिड़ेगी, लेकिन अब सारी चीज़ों को कनेक्ट करें तो उसमें हमें एक आलमी जंग नज़र आ रही है। तो ये बहुत पॉसिबल है। देखें, आलमी जंग मतलब किसी को क्या पता कब होती है क्या नहीं होती, लेकिन बहुत पॉसिबल है कि ये जो दोबारा नया वर्ल्ड ऑर्डर मिडल ईस्ट का आना है, जो वन स्टेट बननी है या बाकी नई सरहदें नई बाउंड्रीज बननी है, वो एक आलमी जंग के बाद बने। यानी रीजनल वॉर तो हमें नजर आ रही है, यानी जंग वो रोक नहीं रहे हैं। तो जंग रोक नहीं रहे हैं तो फिर सारे मुल्कों को शामिल होना पड़ेगा ना चाहते हुए। तो इलाकाई जंग तो हो गई, इलाकाई के बाद एक आलमी जंग हमें नजर आ रही है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट आपको सारे मैंने बता दिए हैं, पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। तो ये मसला ऐसे हल होने वाला नहीं है, ये जंग लंबा चलेगी, ये फैसला हो चुका है। यमन की जंग भी होगी, देन फिर ईरान के जंग भी होगी, इसके सारे वाज़े चांसेस हमारे सामने मौजूद हैं। तो बहरहाल मुद्दा यह है कि अगर आपने ये फैसला कर लिया है वन स्टेट का, तो फिर ये जहन में रखें कि वो वन स्टेट आपकी नहीं होगी। आप जो मर्ज़ी ज़ोर लगा लें,
اب آپ کی چلنے والی نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو مختلف اینگل سے، مختلف ڈائمینشن سے میں نے آپ کے سامنے کوشش۔ اب آگے بھی ہم چل کر ایسی مختلف ویڈیوز لاتے رہیں گے جس میں گریٹ گیم کے ساتھ جو غزہ کی جنگ لنک ہے وہ بھی آپ کے ساتھ حقائق شیئر کرتے رہیں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔